کو روانہ ہوں گے اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے، میں صداقت سے گزارش کروں گا یہاں کا جو طالب علم ہے حفظ میں وہ قرآن کریم حفظ کر رہا ہے، اور کے حافظ محترم تلاوت کر رہے تھے قرآن کریم سے، جن کی آواز الحمدللہ اتنی سریلی اور اتنا مسحور کن ہے کہ جھوم رہے تھے ہم اور آپ، تو انہی کا ایک بہترین شاگرد صداقت حسین کے نام سے مشہور ہے، اور جو اس علم میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس مدرسے میں بڑا کردار ہے بچوں کا، اور مدرسہ اسی طرح سے چلتا ہے، گارجن بچوں سے اور اساتذہ سے، انتظامیہ۔ تو آپ لوگوں کے سامنے بلا کسی تمہید کے میں صداقت حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور کچھ دیر تک آپ 5 اپنے گارجنوں کے سامنے ہمارے سامنے آپ رکھیں۔ صداقت حسین ڈائس پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام صدر مجلس، مصفقہ اساتذہ کرام، آج کی اس نورانی محفل میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن کی فریاد۔ قرآن کریم انتہائی عظیم کتاب ہے، پورے دنیا میں بہترین کتاب اور سارے انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ نہ ماننے والے کو ڈرانے والی کتاب قرآن ہے، جن لوگوں کو شبہ و یقین دہانی ہے، اور جو مشکلات میں ہے ان کے لیے رحمت ہے۔ ان سارے خوبیوں کو ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی، اس کے جینے کے طریقے اور اس کے رہن سہن میں کوئی بھی فرق نہیں آتا، اس کا دل ذرا بھی نہیں پگھلتا۔ اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ ایمان لانے والے کو جنت کی بشارت دینے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ انکار کرنے والے کو جہنم سے ڈرانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ اپنے پالنہار کی طرف ملانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ دنیا کے اندر میں، دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں کی کامیابی کا راستہ دکھانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ دنیا کے اندر میں اچھا انسان بنانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والا خود اللہ رب العالمین ہے۔ کیا بیان کرو قرآن کی عظمت، کیا مرتبہ ہے قرآن کا، کیا مقام ہے قرآن کا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسے نے انسان کو پیدا کی اور اسے بولنا سکھایا۔ کسی انسان نے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن سکھایا ہے۔ قرآن جس فرشتے نے لے کر آئے، تمام کے تمام فرشتوں کا سردار، تمام کے تمام فرشتوں سے افضل، تمام کے تمام فرشتوں سے اعلیٰ و مرتبہ والا جبرائیل امین ہے۔ قرآن جس مہینے میں اتارا گیا، تمام کے تمام مہینوں کا سردار، تمام کے تمام مہینوں سے افضل، تمام کے تمام مہینوں سے اعلیٰ و مرتبہ والا رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔
قرآن جس نبی پر اتارا گیا تمام کے تمام نبیوں کا سردار، تمام کے تمام نبیوں سے افضل، تمام کے تمام نبیوں سے اعلیٰ و مرتبہ والا ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا بیان کرو قرآن کی عظمت، کیا مرتبہ ہے قرآن کا، کوئی مرتبہ نہیں ہے قرآن کا، قرآن کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے دن کس لیے اتارا؟ قرآن کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے دن کیوں اتارا؟ ہمارے آخری نبی پر کیوں اتارا؟ اللہ رب العالمین انسانوں پر قرآن مجید کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین جب پہاڑ سے پوچھا، پہاڑ نے کیوں منع کر دی؟ اللہ رب العالمین نے آسمان سے پوچھا، آسمان نے کیوں منع کر دی؟ اللہ رب العالمین نے زمین سے بھی پوچھی، زمین کیوں منع کر دی؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور نہ شکری سے بچو۔ اور فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اسے لے لے اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جا، ان ظالموں میں سے مت ہو جانا جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی، بس اللہ رب العالمین کو بھول گئے۔ تمہیں جس اللہ رب العالمین نے پیدا کی، تمہیں جس پروردگار نے اس دنیا کے اندر میں تخلیق کی، تمہیں زندگی دے، تم اسے بھول بیٹھے، تم فتنہ فساد میں اتنا ڈوبا کہ تم موت کو بھی بھول گئے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما دے کل نفس ذائقۃ